لکھنؤ میں ایک کانفرنس ہوئی، مشترکہ کانفرنس شیعہ اور بریلوی علماء کی، شیعہ اور بریلوی علماء کی متفقہ کانفرنس میں ایک فتویٰ جاری ہوا جس میں کہا گیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھاشن اور اس کے لیکچر کو سننا بالکل حرام ہے۔ اس نے کیا بات کی تھی؟ اس نے یزید اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لڑائی کو پیش کیا، یزید کے بارے میں کہا گاڈ بی پلیز ود ہم، یعنی رضی اللہ عنہ، ایسی باتیں کر دی اور بھی 2-4 باتیں کی۔ متفقہ فتویٰ شائع ہوا کہ اس شخص کے بھاشن اور لیکچر سننا جائز نہیں ہے۔ 3 ہو گئے، دیوبندی، نمبر 2 بریلوی، نمبر 3 شیعہ۔ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے، اہل حدیث میں سے بھی 2 ایسے شخص پائے جاتے ہیں، ایک کا نام توصیف الرحمن ہے اور ایک کا نام ہے معراج ربانی۔ معراج ربانی اور توصیف الرحمن باقاعدہ کلپ موجود ہیں۔ اس شخص کے آنے کے بعد ہمارے لڑکے بجائے قرآن اور حدیث پڑھنے کے اب بائبل اور ان اناجیل کے مقامات کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ گھر جس میں قرآن نے آنا تھا، قرآن کی تعلیمات نے آنا تھا، آج اس گھر میں بائبل کے حوالہ جات پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ تو حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو کارنامہ ہے ذاکر نائک کا ہے، اس نے فضا کو خراب کیا ہے۔ ایک شخص پر ایک شخص کے خلاف ایک شخص ہوتا ہے، لیکن ایک کے خلاف اگر سارے مجتمع ہو جائیں تو پھر ان کا اجتماع بہت بڑی دلیل ہوتا ہے۔ خیر، میں نے آخری بات یہ عرض کی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایسا شخص ہے کہ جس پر کوئی بھی متفق نہیں، ہاں 2-4 افراد اس کے ساتھ موجود ہیں اور عوام اس کے ساتھ موجود ہے۔ کچھ عوام جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹھیک آدمی ہے، اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ ڈاکٹر کے صاحب کے افکار اور نظریات ٹھیک نہیں تو ہم قبول کر لیں گے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ میں اس کے کچھ بنیادی افکار اور قرآن کریم کچھ تفاسیر، نکات اور انشاءاللہ اسی کچھ احکام و مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے پتہ یہ چلے گا کہ یہ شخص جو افکار پھیلا رہا ہے وہ افکار درست نہیں ہے۔